بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے. سب کہتے ہیں الحمدللہ. یہ جملہ کبھی نہ بولیں پاکستان چل رہا ہے کیے، پاکستان چل رہا ہے کیے. پاکستان میں بہت کچھ رکھا ہے، اسی وجہ سے بہت سے ملکوں کی نظر پاکستان پہ ہے. ایسے ہی نہیں نظر ہے، پاکستان میں بہت کچھ رکھا ہے. ہاں لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی نیک صالح حکمران درد دل رکھنے والا ہمدرد حکمران نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ہی ہیں. یوں علی صاحب ایسے ہی ہے. اللہ نے ہر نعمت سے پاکستان کو مالامال کیا ہے. اگر موسم دیکھیں پاکستان کے موسم بہت اچھے ہیں. اللہ نے 4 قسم کے موسم عطا فرمائے. آدمی اگر گرمی میں رہتا تو وہ اکتا جاتا، اللہ نے اس کو سردی بھی عطا فرمائی ہے. آدمی اگر خزاں میں رہتا بندہ اکتا جاتا، اللہ نے اس کو بہار بھی عطا فرمائی ہے. 4 قسم کے موسم اللہ نے پاکستان کو دیے. ورنہ بعض ممالک ٹھنڈے ہیں وہاں گرمی نہیں ہے، اور بعض ممالک گرم ہیں وہاں سردی نہیں ہے. پاکستان میں گرم بھی ہے، سرد بھی ہے، بہار بھی ہے، خلا بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک کے ساتھ سمندر لگتا ہو وہ ملک بہترین سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک کی مٹی زرخیز ہو وہ ملک بہترین سمجھا جاتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے کہ اس کی مٹی زرخیز ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں صحرا ہو وہ ملک بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. پاکستان کو اللہ نے صحرا بھی دیا ہے. تھر کا علاقہ، چولستان کا علاقہ، یہ صحرا پہ مشتمل ہے. اللہ نے پاکستان کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھے. پاکستان کے دائیں بائیں ایسے ممالک ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو بڑے اچھے طریقے سے تجارت کر سکتا ہے. تو اللہ نے پاکستان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. یہ پاکستان یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور معجزہ ہے. ورنہ جیسے حالات تھے یقین نہیں آتا تھا کہ پاکستان بن جائے گا. پھر پاکستان جب بنا انگریزوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ باقی بھی رہے گا، اور اب تک باقی ہے. سن 65 کی جنگ میں یقین نہیں تھا کہ یہ بچ جائے گا. جس وقت 65 کی جنگ میں انڈیا نے حملہ کیا پوری تیاری میں آیا تھا. نوجوان لڑکیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، شرابیں ساتھ لے کر آیا تھا کہ ہم بس لاہور پہ قبضہ کر لیں گے، پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، یہ سارا ہمارا ہو جائے گا اور وہاں پر شراب کی محفلیں سجیں گی. بالکل یہی سین تھا کہ جس وقت غزوہ بدر میں کافر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، وہاں پہ شراب کی محفلیں سجیں گی، ناچ گانا ہوگا. اللہ نے سارا پاسا ہی پلٹ دیا. کافروں کو شکست عبرت ناک ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. سن 65 کی جنگ میں بھی یہی ہوا، اور اصل وجہ یہ تھی، صحیح بتاؤں، یہ اللہ کی مدد تھی. مسلمانوں کا جذبہ تھا، مخلص تھے، اخلاص تھا، قربانی تھی. مدد آئی ہے. جب بندے کی قربانی ہوتی ہے، میرے رب کی مہربانی ہوتی ہے، پھر رب کی مدد آئی ہے، پھر رب کی رحمت آئی ہے. مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. انڈیا کو 65 کی جنگ میں شکست ہوئی. اگر 71 میں پاکستان ٹکڑے ہوا، اپنی وجہ سے ہوا، اپنے اختلافات کی وجہ سے ہوا، اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہوا. بس یہی ہوا نا کہ وہاں تم اور یہاں پہ ہم. اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان 2 ٹکڑے ہو سکتا نہیں تھا. جب گھر کے اندر والے مضبوط ہوں، باہر والے جتنا مرضی زور لگا لے، گھر کے اندر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. گھر کے اندر نقصان تب ہوتا ہے جب گھر کے اندر آپس میں اتفاق نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تب گھر کے اندر نقصان ہوتا ہے. اللہ نے پاکستان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان میں الحمدللہ پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کو اللہ نے مدارس کا نظام بھی دیا ہے. اللہ نے پاکستان کو مدارس کا نظام بھی دیا ہے کہ آج سعودیہ عرب کے علماء، مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے ائمہ حرمین، وہ اس بات کو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد پاکستان کے علماء ہیں. یعنی ان کے استاد بھی پاکستان کے مولوی ہیں. یہ پاکستان کے مولوی کا ڈنکا
پوری دنیا میں بچتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں, قدر ہم جانے کے بعد ہی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مزاج ہے. جب تک بندہ ہوتا ہے ہم قدر نہیں کرتے, مر جانے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا. وہ جب تمہارے پاس تھا تب نہیں بڑا تھا. اللہ نے پاکستان کو مدارس کا نظام دیا ہے, مدارس کا ایسا سسٹم دیا ہے کہ یہ سسٹم مصر کے پاس بھی نہیں ہے, یہ سسٹم ترکی کے پاس بھی نہیں ہے, یہ سسٹم سعودیہ کے پاس بھی نہیں ہے. ایسا مضبوط اور منظم سسٹم اللہ نے ملک پاکستان کو دیا ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ملک پاکستان کا رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے باہر کی ملک جاتے ہیں, انجینئر بننے کے لیے باہر کی ملک جاتے ہیں, کوئی اور ڈگری حاصل کرنی ہو باہر کی ملک جاتے ہیں. اور الحمدللہ جب کسی نے دین کی ڈگری حاصل کرنی ہو, مدارس کی تعلیم حاصل کرنی ہو, تو پھر وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں. کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں پہ بیرون ممالک کے طلباء بھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو ایسی یونیورسٹی اور کالج نہیں ملے گا پاکستان میں جہاں پر بیرون ممالک کے طلباء بھی پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں مدارس کا نظام دیا, یہ بھی پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے مساجد کا نظام دیا, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ملک پاکستان میں یہ واحد ملک ہے, یہ واحد ملک ہے ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا. اس سے پہلے ریاست مدینہ کی ریاست تھی, اور یہ ریاست پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا. ایسا تو ہوگا وجود میں آیا بعد میں اسلام آیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد پر ہی بنا ہو. پاکستان بننے سے پہلے ہی اس وقت بھی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ بعد میں وجود میں نہیں آیا, یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی بچوں کی ریلیاں نکلتی تھی, بچوں کے جلوس نکلتے تھے, بڑوں کے جلوس نکلتے تھے, سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. یہ ہمارے ہندوستان والے بھائی نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہندوستان والے بھائی ناراض ہو رہے ہیں بھائی. پاکستان کا مطلب کہ یہ ہمارا نعرہ ہے, یہ ہمارا موٹو ہے, یہ ہم اپنے موٹو کو چینج نہیں کر سکتے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر پاکستان بنا تھا. آپ سکول کی کتابوں میں پڑھو, سکول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان بننے کی وجہ 2 قومی نظریہ. یہی ہے ویسا, بات غلط تو نہیں کر رہا. پاکستان بننے کی وجہ پاکستان کیوں وجود میں آیا, 2 قومی نظریے کی وجہ سے. وہ 2 قومی نظریہ کیا ہے شعیب صاحب؟ 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب یہ اکٹھا تھا, پاکستان اور ہندوستان اور موجودہ بنگلہ دیش, اس وقت بر صغیر تھا. بر صغیر میں مختلف قومیں آباد تھی, ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے. اب 2 قومیں تھی, لیکن 2 قومیں اکٹھی ہونے کی وجہ سے, ہونے کے باوجود دونوں کا مذہب الگ الگ, دونوں کے تہوار الگ الگ, دونوں کا رہن سہن الگ الگ. جب ساری چیزیں الگ الگ تھیں تو علامہ اقبال نے تصور پیش کیا کہ جب دونوں قوموں کی ہر چیز الگ الگ ہے تو وطن بھی الگ الگ ہونا چاہیے. یہ 2 قومی نظریہ یہ بنیاد بنا کہ جب ہندو کا مذہب الگ, مسلمانوں کا مذہب الگ, تو وطن بھی الگ ہونا چاہیے. ان کے تہوار الگ, ہمارے تہوار الگ, ان کا رہن سہن الگ, ہمارا رہن سہن الگ, تو پھر ملک بھی الگ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد تحریک چلی. سب سے پہلے 2 قومی نظریے کا تصور پیش کرنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کیا تھا, اور مولانا اشرف علی تھانوی نے 1929 میں پیش کیا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک مرتبہ کہنے لگے, میرا دل یہ چاہتا ہے مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے. تو الگ وطن کا تصور سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا, اور ان کے بعد علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کیا. اور وجہ کیا بنی, 2 قومی نظریہ. ابھی پاکستان بنا نہیں تھا, قائد اعظم نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں پاکستان بن چکا ہے جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. تو قائد اعظم کا بھی نظریہ یہی تھا کہ اصل کیا ہے, اصل اسلام ہے, اصل اللہ کی حاکمیت ہے.
ہمارے آئین میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ اصل حاکم اللہ کی ذات ہے، اصل آرڈر اللہ کا ہے۔ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو قائد اعظم نے اس وقت ہی کہا تھا لوگوں سمجھو پاکستان بن چکا ہے، ہمارا مقصد یہی تھا اور وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستان والوں کے لیے یہ بھی بڑی خوشخبری کی بات ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا پاکستان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے؟ جی، پاکستان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے ایمان والو ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی قرآن پاک، اور اس قرآن میں تمہارا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ جو ان سے بھی واقعات پیش آئیں گے، حالات پیش آئیں گے، اللہ نے سب کو اپنے علم کے مطابق پہلے سے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا تذکرہ بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، تمہارا بھی ہے، بعد والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ پہلے سے ایک پیشن گوئی دے دی ہے کہ تمہارا تذکرہ بھی ہے، یہ حالات پیش آئیں گے، یہ واقعات پیش آئیں گے۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ اتنی بڑی ہجرت جس ملک کے لیے کی گئی ہو، وہ ملک صرف اور صرف ملک کے پاکستان ہے۔ مدینہ میں ہجرت ہوئی صحابہ کرام کی، اس ہجرت کو اگر ہم کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کی ہجرت تھی، وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ ایثار، ہم ان کے برابر کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں صرف کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں، تعداد میں، کہ اتنی بڑی ہجرت، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آئے ہیں۔ اتنی بڑی ہجرت کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پر اسلام بھی ہے، اور یہ پاکستان اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی بھی ہے، ورنہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلامی بھی ہو اور ایٹمی بھی ہو۔ اندر کھاتے چاہے ایٹم بم تیار کر چکے ہوں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کا آغاز نہیں کیا، وہ ایٹمی ملک ابھی شو نہیں ہوا۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پر اسلامی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایٹمی بھی ہے، ورنہ کچھ ممالک ایٹمی ہیں تو وہ اسلامی نہیں ہیں، اور اگر اسلامی ہیں تو ایٹمی نہیں ہیں۔ دونوں چیزوں کو جہاں پہ اللہ نے جمع کر دیا اس ملک کا ملک پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر آپ اپنے مذہب پر کھل کے بول سکتے ہیں۔ ہمیں مذہب پر بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ ہر ایک کو آزادی اپنی آزادی، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اپنی رائے ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنی مذہب کے مطابق رائے بیان کرے، لیکن کسی مذہب پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت اس ملک پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ ہاں مرضی ہے، جون سا مرضی تو مذہب قبول کر، تجھ پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی فورس نہیں، گن پوائنٹ پہ تجھے کلمے میں داخل نہیں کریں گے، اسلام میں داخل نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ آزادی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اس کی آڑ میں کبھی صحابہ پہ تبرہ کرے، کبھی صحابہ پہ بکواس کرے، کبھی اہل بیت پہ کیچڑ اچھالے، کبھی حضور کی بیویوں پہ کیچڑ اچھالے، کبھی قرآن کی توہین کرے، کبھی نبی کی توہین کرے، کبھی قرآن کی توہین کرے، کبھی مدرسے کی توہین کرے، کبھی مسجد کو گرانے کی باتیں کریں۔ اس قسم کی بات کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ ابھی چند دن پہلے 7 اگست 2023، ابھی چند دن پہلے کی بات، پاکستان میں ایک بل منظور ہوا ہے، اور وہ بل کیا منظور ہوا یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ جب آج سے کئی سال پہلے 1953 میں جب 1953 کی تحریک چلی، اس وقت ایک بل پاس ہوا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ سن 53 میں یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ سن 53 کی تحریک چلی، مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، بڑی خوشخبری مسلمانوں کے لیے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، وہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں سن 74 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا،
اور سن 1984 میں پھر ان پہ پابندی لگ گئی. قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتے, اپنی عبادت گاہ پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے, قادیانی اذان نہیں دے سکتے, قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, قادیانی حج کے لیے نہیں جا سکتے. یہ پاکستان کا اس وقت قانون بن چکا ہے. اب اگر کوئی قادیانی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, دوسرا آدمی کیس کرنا چاہے فوراً کیس کرے, اور اس کو کرنا چاہیے, اس کے پاس حق ہے. شریعت نے بھی حق دیا ہے, ہمارے ملک کے پاکستان کے آئین نے اس کو حق دیا ہے. کوئی قادیانی تمہارے سامنے اپنی عبادت گاہ کا مینار بنائے, فوراً کیس کر دو. قادیانی قربانی کرے, فوراً کیس کر دو. یہ ہمارے آئین نے ہمیں حق دیا ہے. جس وقت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ جج تھے, وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے لوگوں سے شکوہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قانون کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے. قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر قادیانی کو اس طرح کی حرکت کرتا ہے, مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس قسم کا کیس نہیں آیا کہ مسلمان کیس لے کر آتا کہ قادیانی اس طرح کی حرکت کرتا ہے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی کیس لے کر تو آتا, میں فوراً فیصلہ کرتا. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو جو دین کے موضوع پہ بل پاس ہوا ہو, مسلمانوں کے حق میں پاس ہوا ہو, مسلمانوں کو چاہیے اس پہ خوشی کا اظہار کریں. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ابھی چند دن پہلے بل پاس ہوا 7 اگست کو, بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم ریلیاں نکالیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم کال چلائیں گے اور سارے باہر نکل کے آنا یہ بل پاس کیوں ہوا ہے. اور آپ کو بتاؤں بل پاس کیا ہوا ہے. کئی سالوں سے, چند سالوں سے یہ کوششیں جاری تھی, علماء کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایسا ایک بل منظور ہونا چاہیے. کیسا بل کہ جس میں کسی بھی متبرک شخصیات کی توہین نہ کی جائے. بل یہ تھا کہ کسی بھی متبرک شخصیات کی توہین نہ کی جائے, اہل بیت کی نہ کی جائے, صحابہ کی نہ کی جائے, صحابیات کی نہ کی جائے, نبی کی بیویوں کی نہ کی جائے, کسی بھی متبرک شخصیات کی توہین نہ کی جائے. جو توہین کرے گا اس پہ سزا لگنی چاہیے. بل ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا؟ بولو. مسلمانوں کی آواز نہیں آ رہی, بڑے بھولے بھالے ہیں. مسلمان اس وقت بولتا ہے کہ جب اس کی تنخواہ نہ بڑھ رہی ہو, مسلمان اس وقت بولتا ہے جب بجلی نہ آ رہی ہو, یہ احتجاج کے لیے اس وقت نکلتا ہے جب اس کی گلی نہ بن رہی ہو. مسلمان بڑا بھولا بھالا ہے. مسلمان نے یہ سمجھا صحابہ کا مسئلہ ہو, اہل بیت کا مسئلہ ہو, قرآن کا مسئلہ ہو, مسجد کا مسئلہ ہو, مدرسے کا مسئلہ ہو, اس کے لیے مولوی بولیں گے, ہم تو اپنی تنخواہ کے لیے بولیں گے. بھئی ساروں کا مسئلہ ہے, نبی ساروں کے ہیں, قرآن ساروں کے ہیں, اللہ ساروں کے ہیں, یہ دین اسلام ساروں کا ہے, صحابہ ساروں کے ہیں, اہل بیت ساروں کے ہیں, حضور کی بیویاں وہ ساروں کے لیے متبرک شخصیات ہیں. الحمدللہ علماء کی محنت کے ساتھ, لوگوں کی محنت کے ساتھ, لوگوں کی حمایت کے ساتھ یہ بل منظور ہوا. اور بڑی خوشخبری ہمارے لیے, خوشی کی بات ہے کہ بل منظور ہو گیا کہ اب کسی بھی متبرک شخصیات کی, اہل بیت کی توہین بھی برداشت نہیں ہوگی, صحابہ کی توہین بھی برداشت نہیں ہوگی, کوئی حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے وہ بھی برداشت نہیں, اور اس کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اللہ کرے یہ قانون نافذ بھی ہو جائے کہ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے واقعی اس کو سزا لگنی چاہیے. جرم کب رکتا ہے؟ جرم اس وقت رکے گا جب جرائم پر سزا نافذ ہوگی. قاتل کی سزا ہے بدلے میں قتل کر دیا جائے, لیکن قتل ہو تو صحیح. جب بدلے میں قتل کریں گے تو قتل رک جائے گا. ہمارے ملک کا قانون تھا نبی کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو سر قلم کر دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. تو ہم قانونی جو ادارے ہیں, ہم عدالتوں سے, ہم انتظامیہ سے سب کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہو آپ قانون کو حرکت میں لا کر ان کو سزا دلوائیں. جب سزا ہوگی تو پھر جرائم ختم ہو جائیں گے. چور چوری کرے شرعی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب ہاتھ نہیں کاٹیں گے لے دے کے بعد ختم ہو جائے گی تو جرائم بڑھیں گے, چوری بڑھے گی, چوری ختم نہیں ہوگی. تو جرائم کا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ سزا نافذ ہونی چاہیے. ایک تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ یہ قانون پاس ہو گیا. سب کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ قانون پاس ہوا, اور بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے اس بات پہ.
اور یہ قانون ہماری ذات کے لیے نہیں، یہ قانون اہل بیت کے لیے ہے، یہ قانون صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے ہے، اور ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ بس اگلی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اول تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی حرکت کرے، تو پھر یہ جو قانون پاس ہوا ہے اب اس کو نافذ بھی کرنا چاہیے کہ واقعی اس کو سزا ملے تاکہ یہ جرائم رکنے چاہیے۔ تو اللہ نے دیکھو ملک پاکستان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، کن کن دولتوں سے نوازا، کہ ہمیں مذہبی آزادی دے دی ہے،